پی آئی اے انتظامیہ اور ایئرکرافٹ انجینئرز کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ پی آئی اے ایئرکرافٹ انجینئرز نے طیاروں کی کلیئرنس روک دی۔ انہوں نے ہڑتال کا اعلان اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان جہازوں کو جن کی ہم مینٹیننس کرتے ہیں ان کے ہم ایئر وردینس سرٹیفکیٹس نہیں دیں گے، یعنی ہم ان جہازوں کو پرواز کے قابل نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے اندر سیفٹی ایشوز ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پی آئی اے حکام نے ایئرکرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو یہ انجینئرز نے جو نقطہ اٹھایا ہے یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس پر تھوڑی توجہ نہیں بلکہ اس پر تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ آئی وش کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو کہ پاکستان کے جو جہاز ہیں ان کے حوالے سے جو انجینئرز نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ کس حد تک زیادہ تشویشناک خبر میں سے کہوں گا۔ خبر یہ تھی کہ پی آئی اے کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے ہڑتال کی۔ ہڑتال کی وجہ بہت اہم تھی، ان میں جو لوگ مسافر جو ان پر سفر کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ جو اسٹرائک تھی اس کا اعلان انہوں نے 3 نومبر کو کیا، اس کے بعد پھر بات چیت کے بعد فی الحال لگتا ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ اگر انجینئرز یہ آ کر کہیں کہ یہ جہاز یعنی پرواز کے لیے سیف نہیں ہے، اور انتظامیہ یہ کہے کہ جناب یہ اللیگل اسٹرائک ہے اور یہ بیسیکلی ہماری پرائیویٹائزیشن کی جو ٹاکس ہیں، یعنی پی آئی اے کو جو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کو سیبوتاژ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ یعنی ایک بیانیہ ہے جس کی مزید تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ پی آئی اے کی حالت سب کو معلوم ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی اس کی صرف انویسٹیگیشن کر لیں یہ بھی کافی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اور یہ جنہوں نے یہ اسٹرائک کی تھی سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز آف پاکستان، یہ ایک باقاعدہ تنظیم ہے، ان کی جانب سے یہ کیا گیا تھا، تو یقیناً ہو سکتا ہے اس میں کہیں سیاست بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے زیادہ تھورو۔ ماضی میں ہم دیکھیں یہاں پہ کراچی میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مگر چیزیں جو سامنے آئی وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ ضرور ایک لمحہ فکریہ تھا، وہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سچویشن تھی جس میں شاید پرائیویٹائزیشن ایسا لگ رہا تھا کہ اب بالکل ہی رک جائے گی، شاید سیکنڈ تھاٹ نہیں آئے گا، مگر یہ ہماری ہسٹری بڑی پرانی ہے۔ 2015 میں ہم اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو ہم نے خود جو ہے وہ سرکار نے اس وجہ سے اس کو ایک آئس باکس یا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ فریز پہ ڈال دیا تھا، اس کی وجہ تھی ووٹرز، کیونکہ پی آئی اے میں جو جماعتیں آتی تھیں یونینز کی وہ یا تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آتی تھی یا تو وہ آتی تھی نون لیگ کے حوالے سے، تو جب بھی کوئی اہل اقتدار ہوتے تو انہی کی یونین آتی تھی، جب دوسرے اقتدار میں نہیں ہوتے تھے تو ان کی یونینوں کے آنا جو ہے کافی مشکل ہوتا تھا۔ اس چیز کو سامنے رکھا جاتا تھا کہ ہمارے ووٹر ناراض ہوں گے، مگر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اس ملک میں ماحول ہے، میرا خیال ہے کہ اب اس ناراضگی جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک سیکنڈری ایشو بن گیا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس وقت پی آئی اے کی جو اس وقت فلیٹ میں کیا کیا شامل ہے اور کتنے پرانے جہاز ہیں، ایوریج ایج کیا ہے۔ تو جو میں نے کچھ تھوڑا یعنی تحقیق کی ہے اس کے مطابق اس وقت پی آئی اے کے پاس 32 جہاز ہیں، جن میں سے کہ ایئر بس A320 12 ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ریجنل روٹس اور ڈومیسٹک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 8 بوئنگ 777 ہیں۔ پی آئی اے ان جہازوں کو لانگ روٹس اسپیشلی کینیڈا، یورپ وغیرہ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پھر ساتھ 2 ATR-42 ہیں، وہ جو ہیں لوکل یا چھوٹے جو ڈیسٹینیشن ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پی آئی اے کی یہ جو جہاز جن کی میں نے آپ کو ذکر کیا، یعنی 777 جو کہ لانگ ہال جہاز کہلائے جاتے ہیں، یعنی لمبی ڈیسٹینیشنز پر جاتے ہیں جیسے کینیڈا، یورپ وغیرہ، یہ تقریباً 21 سال پرانے ہیں۔ یہ پی آئی اے میں 14 جنوری 2004 کو انڈکٹ ہوئے تھے، اس کے بعد پھر کوئی نئے جہاز نہیں آئے۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کی جو ایوریج فلیٹ کی لائف ہے تو وہ کوئی 18 سال ہے، یعنی ایوریج جہاز کی جو زندگی ہے اس وقت کتنے پرانے ہیں تو وہ 18 سال پرانے ہیں۔ پھر میں کمپیئر کر رہا تھا کہ دنیا کی باقی ایئر لائنس کے ساتھ کیا صورتحال ہے، تو ایئر انڈیا، یاد رکھیے کہ یہ ایگزیکٹ کمپیریزن پی آئی اے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ باقی ایئر لائنز نے اپنے جو فلیٹس ہیں ان کو کس طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے، یعنی ایج کے حساب سے۔ تو ایئر انڈیا جس کے پاس 186 جہاز ہیں اور ان کی ایوریج لائف جو ہے وہ تقریباً 8.5 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس، جبکہ بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن جو ہے
جو بنگلہ دیش کی ایئر لائن ہے اس کے پاس ٹوٹل 20 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج لائف جو ہے یعنی جتنے پرانے ہوں 11.1 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس۔ ایتھیوپین ایئر لائن، ایتھیوپیا بہت بڑی ایئر لائن ہے، ان کے پاس 145 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج جو یعنی لائف ہے وہ اس وقت 8.7 سال پرانے ہیں، تقریباً 9 سال کر لیں، یا تھوڑا 8.5 سال سے زیادہ پرانے جہاز ہیں ان کے پاس۔ سری لنکن ایئر لائن جس کے پاس 23 جہاز ہیں، ان کی جو اس وقت جتنے پرانے جہاز ہیں تو کوئی 12 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس ایوریج، یہ ایوریج ہے۔ جبکہ مالدیوین ایئر لائن کے پاس بھی 23 ہیں، لیکن ان کے پاس چھوٹے جہاز ہیں، پرانے جہاز ہیں، ان کے پاس کوئی 31 سال پرانے جہاز ہیں۔ جبکہ بڑے وہ کیریئر جو کہ پاکستان کے روٹ پر زیادہ نظر آتے ہیں، ان میں قطر ایئر ویز ہے، تو قطر ایئر ویز کے پاس 233 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج لائف جو ہے وہ کوئی 10 ساڑھے 10 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس ایوریج۔ اسی طرح اتحاد ایئر ویز کے پاس 116 جہاز ہیں، جن کی ایوریج جو پرانے ہیں وہ کوئی 8.5 سال پرانے ہیں۔ اور اسی طرح ایمریٹس کے پاس 270 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج جو لائف ہے یعنی جتنے پرانے جہاز ہیں وہ 11.1 سال پرانے ہیں۔ تو گویا پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان PIA میں انویسٹ کرے یا فوراً اس کو پرائیویٹائز